अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मुसलमानों की तारीख़ में एक बहुत मशहूर मौर्रिख़ हो गुज़रे हैं इब्न खुल्दून। उन्होंने तारीख़ की एक बड़ी मुस्तनद किताब लिखी जिसको मग़रिब तक में सही तस्लीम किया जाता है। किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतनी ज़्यादा तारीख़ लिखी है तो आपने तारीख़ से क्या सीखा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये देखा है कि तारीख़ से कभी किसी ने कुछ नहीं सीखा। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। कल के जो वाक़यात आप इस वक्त अपने टेलीविज़न्स पे शायद देख चुके हों, वरना सोशल मीडिया पर तो हर कहीं कल पीटीआई की रैली के ऊपर जो रियासत का हमला था वो ही दिखाया जा रहा है। देखें, रियासत तब बनती है जब वो अपने आइन के ऊपर अमल पैरा हो। आइन क्या होता है? आइन वो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो लॉज़ हैं जो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बनाया जाता है। यही वजह है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो आज का आइन हमें जाके मिलता है 1973 के अंदर, क्योंकि उसको बनाने में पहले एक आइन आया, फिर दूसरा आया, फिर फाइनली हमें ये आइन मिला। तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सोच विचार और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये आइन क्या करता है? ये आइन ताकतवर को कानून के कटहरे में लाता है, मज़लूम की हिमायत के लिए होता है, आइन कमज़ोर के लिए होता है, आइन आम आवाम के लिए होता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो ताकतवर होता है वो तो आइन तोड़ने के लिए होता है ना एक तरह से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ताकत है, उसे तो कोई ऐसी चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइन वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक कमज़ोर को जिसके पास ताकत नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो किसी न किसी आइन पे, उनके मुल्क के हिसाब से वो आइन बना होता है और उस पर अमल पैरा होते हैं। लेकिन अगर किसी मुल्क में आइन ही मफलूज हो के रह जाए तो फिर वो रियासत अमलन रियासत नहीं रहती। आपने ये जुमला सुना होगा कि रियासत होगी माँ के जैसी। माँ के जैसी के साथ रियासत को तशबीह देने की वजह यह है कि माँ अपने बच्चों के साथ मसावी सलूक करती है और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है। रियासत को जब आइन से मावरा होता हुआ हम देखते हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पर फिर कयास होता है, वहाँ पे एनार्की होती है, वहाँ पर लोगों पर जुल्म व सितम होता है और अमलन एक जंगल का मुआशरा बन जाता है। कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर हमले हुए और पुलिस की तरफ से ब्रूटैलिटी का मुजाहरा हुआ, उसकी वीडियोस तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है कि आइन की जो आर्टिकल जो बेसिकली हमको ये हक देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तान का जो शहरी है उसको मुकम्मल तौर पर हक हासिल है कि वो जो कुछ कहना चाहता है वो कह सके और किसी किस्म की उस पर पाबंदी ना हो। लेकिन इमरान खान साहब की तकारीर पे पाबंदी लगा दी गई, ARY के ऊपर बैन लगा दिया गया, जो ज़ाहिर है आज या कल कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। फिर इसके अलावा दूसरा आप आर्टिकल देख रहे हैं जिसके अंदर है कि राइट टू असेंबल, कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो कहीं पर भी एहतजाज कर सकता है, मुज़ाहरा कर सकता है, और ये एक जमहूरी अमल है, ये कोई ऐसा अमल नहीं है जो गैर जमहूरी हो, जो आइन के ख़िलाफ़ हो। लेकिन हुआ क्या, हम देखते हैं कि PTI जब पंजाब असम्बली के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जारी होता है और इमरान खान साहब और PTI जो है वो कहते हैं कि हम अपनी रैली का आगाज़ करने लगे हैं, तो फ़ौरन यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। और जैसे ही इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन की तहरीक का आगाज़ करने की कोशिश करते हैं, उनकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी जाती है। वजह इसके पीछे क्या है? वजह इसके पीछे ये है कि आज की जो हुकूमत है इस वक्त PDM, इनको ये खौफ है कि इमरान खान ने इनको क्लीन स्वीप कर देना है। इस वक्त आपके सामने जो है वो गैलप का सर्वे चल रहा है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब अपने बाकी लीडर्स से 2 गुना ज़्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त। यानी कि जो 30 की रेंज में आपके नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मरियम आ रही है, या बिलावल आ रहे हैं, या आसिफ अली जरदारी आ रहे हैं, वहीं पर इमरान खान साहब जो है वो 60 को क्रॉस कर रहे हैं। और फिर इससे पहले राजनपुर में इलेक्शन हुआ जहाँ पर इमरान खान के जो नुमाइंदा थे उसने क्लीन स्वीप कर दिया। उससे पहले हमने देखा जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें भी इमरान खान साहब की वादे बरतरी थी। तो PDM को ये वादे तौर पे पता चल चुका है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनकी हार जो है वो यकीनी है। तो उस हार से बचने के लिए वो आइन को तोड़ने के लिए भी वो दरपे हुए हैं। अभी आपके सामने कुछ वीडियोस मैं चलाता हूँ और आप देखिएगा कि वो रियासत जिसका बेसिक काम एक आम शहरी को हिफाजत पहुंचाना था, एक आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ था, वही रियासत जो है वो आम शहरी के साथ करती क्या है। ये वीडियोस देखिए।
ہائے 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 جی اور شیرا آپ نے دیکھا کہ پولیس کس طرح سے عام عوام کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسا رہی ہے، ان کی گاڑیوں کو توڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں غیر ریاستی عناصر کے تھرو دیکھی ہوں گی، لیکن یہ دیکھنے میں کم ہی ملتا ہے کہ گاڑیاں توڑنے اور لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانے کا کام پولیس کر رہی ہے۔ دیکھیے، ریاست کو تشدد کا حق جو ہے وہ عوام پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ ایک عام شہری کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سر عام جو ہے وہ اسلحے کی نمائش کرے، لیکن ایک پولیس کا جس نے وردی پہنی ہوتی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک عام شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو مارے یا اس طرح کی کوئی طاقت کا استعمال کرے، لیکن پولیس کو یہ حق حاصل ہے۔ اور یہ حق عوام نے پولیس کو یا سیکیورٹی اداروں کو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ عام آدمی کی پروٹیکشن کر سکے۔ یہ حق بالکل اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہی حق، وہ جو تشدد کا حق ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے، وہ انہی عام شہریوں کے اوپر استعمال کرے جن کی وجہ سے وہ طاقت میں ہیں۔ طاقت کا ایک اصول سمجھ لیجئے کہ طاقت انٹائرلی ازمپشن کے اوپر بیس کرتی ہے، یعنی جب تک ایک آپ کے سامنے جو فرد ہے آپ کو طاقت دے نہیں رہا تھرو ہز ازمپشن، تب تک آپ کو وہ طاقت نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیے، ایک پولیس والا اگر اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے تو ہم اس کے بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ لیکن اگر کیا ہو کہ کل یہ عوام پولیس کے سامنے اٹھ کھڑی ہو تو وہ ازمپشن ختم ہو جائے گی۔ تو یہی بات ہے، جو ریاست ہوتی ہے اس نے طاقت کا ہوا بنا کے رکھنا ہوتا ہے اور اس ہوے کے تھرو ہی اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پاکستان یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، ان کی تعداد جو ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہوتی ہے اس کے 1% یا سم تھنگ کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن وہ چونکہ عوام نے اپنے رائٹس سرنڈر کیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو طاقت دیتے ہیں۔ تو اگر عوام ہی اٹھ کھڑی ہو اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ آپ ترکی کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی میں جب طیب اردوان کی حکومت ہٹائی گئی اور فوج آئی تو پھر عوام فوج کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی، تب فوج نے سرنڈر کر دیا۔ تو جو ریاست کا کام ہے وہ ہے اپنے طاقت کے ہوے کو بنا کے رکھنا، نہ کہ اس کو ایکسرسائز کرنا، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ طاقت کو ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو وہ جو طاقت کا ڈر ہوتا ہے وہ عوام کے دلوں سے نکل جاتا ہے، اور اگر ایک دفعہ عوام کے دلوں سے طاقت کا ڈر نکل گیا تو پھر اس ملک کو یا اس معاشرے کو کیوس اور انارکی سے بچانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ شروع میں نے آپ کو ابن خلدون کی بات بتائی تھی کہ تاریخ سے کبھی کوئی کچھ نہیں سیکھتا، تو یہی حالت ہمارے پاکستان کی پنجاب کی پولیس کی ہے۔ اگر ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے جو مجرم تھے پولیس والے، جنہوں نے کئی بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا تھا، اگر ان کو کٹہرے میں لایا جاتا اور ان کے اوپر ٹرائل کیا جاتا اور ان کو پھانسی دی جاتی تو 25 مئی کا ثانیہ نہ ہوتا۔ اور 25 مئی کے جو مجرمین تھے جنہوں نے عام شہریوں کے اوپر ٹارچر کیا، اگر ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو 8 مارچ کا واقعہ نہ ہوتا۔ اور اگر 8 مارچ میں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا نہ دی گئی تو یقین مانیے ان واقعات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو چلاتا ہوں، کل ایک پی ٹی آئی کا کارکن شہید ہوا ہے اور وہ ریاستی تشدد میں شہید ہوا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ویڈیو چلاتا ہوں جس میں پولیس والے اس بیچارے ذلِ شاہ، اس کا نام تھا جو عرف عام میں، اور ویسے علی بلال تھا شاید اس کا نام، تو علی بلال کو کس طرح سے پولیس کیمرہ کے سامنے ٹارچر کا نشانہ بنا رہی ہے اور کتنی بے رحمی سے اس کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، اور پھر کچھ وقت بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مار دیا گیا ہے اور وہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس قتل کا ذمہ داری کیا یہ جو سارے پولیس والے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جو اس کو ٹارچر کرے تھے، ان کی ذمہ داری ان پہ عائد نہیں ہوتی؟ اور پھر اسی طرح وہ تمام لوگ، اب یہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک لبیک والوں کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے بھی ایسا کیا۔ تو جیسے ابن خلدون صاحب نے کہا تھا کہ تاریخ سے کبھی کوئی کچھ سیکھتا نہیں ہے، تو وہی بات ہے، اور ہم نے کتنی دفعہ اپنی یہ تاریخ دہرانی ہے اور اس طرح کی بروٹیلیٹی کا مظاہرہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے جس میں پولیس والے اس ذلِ شاہ کو براہ راست جو ہے وہ مار رہے ہیں اور کس طرح سر کے اوپر اچھل کے کونیوں سے اور مکوں سے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔
ریاست کی یہ ساری ہنڈا گردی صرف ایک اقدام کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن سے کسی طریقے سے راہ فرار ان کو مل سکے۔ اس سے پہلے بھی الیکشنز اور الیکشن کے رزلٹ سے راہ فرار کی کوشش کی گئی، جب بھٹو صاحب جو ہمارے سب سے بڑی خود کو سو کال ڈیموکریٹک پارٹی کہنے والی پیپلز پارٹی کے روح رواں تھے، انہوں نے اپنی ضد کے چکر میں اس ملک کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ جب بھٹو صاحب سے ڈبل سیٹیں لینے والے مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دیا گیا تو ظاہر ہے جب عوام کو ان کی پاور نہیں دی جاتی تو پھر عوام اس کا جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں۔ کل ہی بلاول صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بتا رہے تھے کہ جی پاکستان جو عورتوں کو تحفظ دینا چاہیے ہے، اور 8 مارچ کی نسبت سے وہ عورتوں کی حقوق کی بات کر رہے تھے۔ اسی وقت انہی کی حکومت کے جو ہے انڈر اور انہی کے والد صاحب کے جو یعنی کہ زیادہ قریبی ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی حکومت کے اندر عورتوں کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا تھا، عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیس پھینکی جا رہی تھی، عورتوں کے اوپر جو وہ پانی پھینکا جا رہا تھا کیمیکل ملا جس سے جو کہ ایکسپائرڈ تھا، جس سے زیادہ نقصان ہو سکتا اور نہ جانے کتنے لوگ اس سے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ تو وہ بلاول صاحب جو امریکہ کے اندر عورتوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، انہی کی حکومت یہاں پر عورتوں کے اوپر ٹارچر کر رہی ہے۔ تو ہماری سیاست کا جو منافق چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے ہر آتے دن جو ہے وہ عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آتے دن کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیاستدان کتنے مکار، کتنے جھوٹے اور کتنے منافق ہیں۔ ان کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، ان کو غریب کا کوئی پتہ، کوئی ان کو پرسان حال نہیں۔ اس وقت جو مہنگائی ہمارے ملک میں جس لیول پہ پہنچ چکی ہے، انہوں نے عوام کو دوسرے ایشوز میں الجھایا ہوا ہے تاکہ عوام اس طرف جو ہے وہ ان کا خیال نہ جائے۔ لیکن آخر کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ آخر کار یہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس ملک میں الیکشن ہو جائے تو اس میں سارے ملک کا بھلا ہے، ساری عوام کا بھلا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس آئین کو کتنے دیر تک جو ہے وہ روندا جاتا ہے، اور کب تک اس ملک کو جو ہے ایک انسٹیبلٹی کی جو ہے سچویشن کا شکار رکھا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں جعفر ذیشان اور یہ ہے میرا چینل۔